بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے پروگراموں میں ایک حدیث عرض کی جاتی رہی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا، اور چوتھی چیز جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، وہ جہنم کی آگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو کہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیان کے جو 10 دن ہے، درمیانی جو عشرہ ہے یہ اللہ کی مغفرت ہے، اور آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ آگ یا جہنم وہ مقام ہے جہاں غم ہی غم ہے، جہاں دکھ ہی دکھ ہے، جہاں خوشی اور راحت کا نام و نشان نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے وہ نجات کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ جہنم کے اندر جو چلا گیا تباہی اس کا مقدر بنی، اور جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ جہنم کیا ہے؟ وہ صادق اور مصدوق ذات نے اپنی احادیث میں جہنم کے کچھ احوال ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، ہم ایسے کام کریں کہ جہنم سے بچ جائے۔ جہنم کی آگ کتنی ہولناک ہے، کتنی خوفناک اور تباہ کن ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ یہ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اگر آگ کو 70 حصے کیا جائے تو دنیا کی آگ گرمی میں جہنم کی آگ کا 1 حصہ بنے گی، اور 69 درجے وہ اس سے زیادہ گرم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور 70 لگامیں اس کو فرشتوں نے ڈالی ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احول اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، جہنم میں سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے 2 جوتے یا جوتوں کے 2 تسمے آگ کے بنے ہوئی ہو، یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، ان 2 جوتوں کی وجہ سے یا جوتوں کے 2 تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی ابلتی ہے۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، وہ یہ خیال کرے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، سب سے کم تر درجے کا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ تو جو کم تر درجے کا جہنمی ہے یہ وہی ہوگا جس کے 2 جوتے آگ کے بنے ہوئے ہو یا 2 تسمے آگ کے ہو، وہ خیال کرے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں سب سے کم عذاب اس کو ہوگا۔ تو کم سے کم درجے کا جہنمی بھی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عذاب کے اندر مبتلا سمجھے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص سے عرض کریں گے جس کو کم تر درجے کا عذاب ہوگا، اس سے فرمائیں گے لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی به، اگر زمین کے اندر سارے خزانے ساری چیزیں آپ کو مل جائے، آپ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ فدیہ میں دے دیں گے، وہ کہے گا نعم، کیوں نہیں ہے اللہ میں ضرور دوں گا۔ فیقول، اللہ تبارک و تعالی عرض کریں گے اردت منک اہون من ھذا، میں نے آپ سے اس سے بہت کم تر درجے کا دنیا میں مطالبہ کیا تھا، وانت فی صلب آدم، جبکہ آپ حضرت آدم کی صلب اور پیٹھ میں تھے، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا ہے، میرے معاملے میں کفر نہیں کرنا ہے، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، آپ شرک سے باز نہیں آئے، آج جہنم میں پڑ گئے۔ یعنی ابھی تو آپ زمین کے سارے خزانے دینا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں معمولی مطالبہ تھا کہ شرک اور کفر سے باز رہو، آپ وہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں جو جہنمی ہے ان کا عذاب مختلف درجے کا ہوگا، منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، بعض جہنمیوں کو عذاب ٹخنوں تک ہو رہا ہوگا، ٹخنوں تک آگ میں جل رہے ہوں گے، ومنہم من تأخذہ الی النار ومنہم من تأخذہ النار الی رکبتیہ، بعض اوروں کو عذاب گھٹنوں تک ہو رہا ہوگا، ومنہم من تأخذہ النار الی حجزتہ، اور بعض لوگوں کو عذاب وہ ناف تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ، اور بعض کا عذاب ہنسلی کی ہڈی تک ہوگا، لیکن یہ سارے اپنے آپ کو بہت ہی تکلیف میں محسوس کریں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، جہنم کی آگ کو جلایا گیا، گرم کیا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ رنگ لال ہو گیا، سرخ پڑ گیا رنگ، ثم اوقد علیہ 1000 سنۃ، پھر 1000 سال تک دوبارہ اس کو جلایا گیا، حتی بیضت، یہاں تک وہ سفید ہو گیا رنگ، ثم اوقد علیہ 1000 سنۃ، اور پھر 1000 سال اس کو مزید سلگایا گیا، حتی سودت، یہاں تک کہ رنگ کالا پڑ گیا، فہی سوداء مظلمۃ، اب جہنم کی آگ کا رنگ وہ بالکل کالا اور تاریک ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرس الکافر یوم القیامت مثل احد، ایک کافر کی ڈاڑھ، یہ جو دانت ہیں، یہ قیامت کے دن اتنے بڑھا دیے جائیں گے جیسے احد پہاڑ، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب ہو، وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاء، اور ران اس کی بیضاء پہاڑ کی طرح بڑھ جائے گی، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ مِثْلَ الرَّبَذَةِ، اور جو ٹھکانہ اس کا ہوگا وہ 3 راتوں کی مسافت پر ہوگا، جیسے مدینہ منورہ سے ربضہ کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکافر لا یسحب لسانہ الفرسخ والفرسخین، ایک کافر کی زبان وہ دراز کر دی جائے گی 1 فرسخ یا 2 فرسخ کی مسافت پر، یتوطؤہ الناس، لوگ اس کو روندیں گے اور کچلیں گے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کو جو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، حمیم، ان الحمیم لا یصب علی رؤوسہم، گرم کھولتا ہوا پانی اہل جہنم کے سر پر ڈالا جائے گا اور وہ بدن سے نکل جائے، وہ آنتوں کے راستے سے بدن سے نکلے گا
اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو شرمگاہ کے راستے باہر نکال دے گا، اور پھر انسان کے اندر یہ آنتیں اور یہ معدہ دوبارہ فٹ کیا جائے گا، پھر وہ پانی آئے گا اور سارا کچھ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ادن دلوا من غساک یحراک فی الدنیا، اگر جہنم کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے، جہنم میں اہل جہنم کی جو خوراک ہے، اہل جہنم کی پیپ، ان کے زخم سے رسنے والا خون، یہ اگر دنیا میں ایک ڈول اس کا نکال کر وہ بہا دیا جائے، لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا، ساری دنیا بدبو سے بھر جائے گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جہنم جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور ان کا رنگ روغن جہنم کے اندر اتر جائے گا، بڑے بد شکل ہوں گے۔ آگ جب ان کے چہروں کو لگے گی تو یہ نچلا ہونٹ یہ ایسے پگل کر ناف تک آ جائے گا، اور اوپر والا ہونٹ یہ ایسے پگل کر سمٹتے سمٹتے سر کے درمیان تک آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کو بہت زیادہ بھوک لگے گی، اور یہ بھوک ان کو دوسرے عذاب سے کم درجے محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آگ میں جل رہے ہیں تو بھوک کی تکلیف بھی ایسی ہوگی جیسے آگ میں جلنا، وہ کھانے کی فرمائش کریں گے کہ ہمیں کھانا دیا جائے، لیکن ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ نہ بھوک کو ختم کرے گا اور نہ ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ وہ گلے میں پنس جانے والا ہوگا، اور جب گلے میں اٹک جائے گا وہ کھانا تو وہ پانی طلب کرے گی، اور خیال یہ کریں گے کہ دنیا میں اگر کھانا پنس جاتا تھا گلے میں تو ہم پانی پی کر اس کو اندر اتارتے تھے، ابھی بھی خیال ہوگا کہ پانی دیا جائے۔ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جب وہ ایسے منہ کے قریب کریں گے تو وہ پانی گرمی کی وجہ سے ان کے چہرے کو بون ڈالے گا، اور جب آنتوں میں پہنچے گا تو آنتوں سے سارا کچھ وہ نیچے نکل جائے گا۔ جہنم والے ان سے، جہنم کے داروغہ فرشتے ان سے عرض کریں گے کہ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے کہ جن کی بات مان کر تم جہنم سے بچ جاتے؟ وہ کہیں گے کہ وہ نہیں آئے تو تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ اب دعا کرو اللہ سے کہ تمہیں اس آگ سے نجات دے۔ وہ دعا کریں گے لیکن فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور پھر وہ جہنم کے داروغہ فرشتے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے اے مالک، پروردگار سے عرض کر دو کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ وہ کہے گا، ان کو جواب دے گا کہ تم ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، فلا احد خیر من ربکم، پروردگار سے بہتر کوئی نہیں۔ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ ان کاموں کی طرف آئے تو ہم ظالم ہوں گے بڑے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دھتکارے جاؤ اس جہنم کی آگ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو اس وقت وہ مایوس ہو جائیں گے نجات سے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور تکلیف کی اس جگہ سے
نجات کے لیے ہم سے کہیں سے نجات کی دعا مانگو رمضان کی اس مبارک گھڑیوں میں، اور جس کو جہنم سے دور کیا گیا وہ نجات پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh